پھول کا ہار پہنانا اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے ولی الرحمان؟ یہ بھی عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے۔ اعتکاف کر کے آ رہا ہے، اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے۔ پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے؟ دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے؟ انور شاہ، میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا، یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں، چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو۔ صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المحیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے، یہ قضا نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے، جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان، نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے، روزے الگ سے ہیں، تراویح الگ سے، یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے، لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنی ٹینشن والا کام کر لیا، کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا، تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے صدقہ فطر بھی، تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی، اس سے حیرانگی کی بات ہے۔ اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے، اس پر میں مستقل بیان ایک کر چکا ہوں۔ دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں، یہ فضیلت کی رات ہے۔ لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں۔ قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں، شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو، کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا، تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے، اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے، تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں، حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو، اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے، تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر۔ تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت۔ اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں۔ لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے۔ تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے، اگلے دن بھی کرے، تاکہ یہ
عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں, تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے.